بہت مدت گزر گئی تھی۔ 2008 کا الیکشن بیت جانے کے بعد الیکشن کمیشن کو معلوم ہوا کہ 8 کروڑ رجسٹرڈ ووٹروں میں سے 3 کروڑ 70 لاکھ جعلی ہیں۔ یہ سب دوہرے اندراج، 2 سے زائد اندراج یا پھر جعلی اندراج کے ذریعے تخلیق کیے گئے۔ جون 2011 میں میری طرف سے دائر کی گئی درخواست پر سپریم کورٹ نے جعلی ووٹ مسترد کر کے 3.5 کروڑ نوجوانوں کے نئے ووٹ رجسٹر کرنے کا حکم دیا۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ 21 برسوں پر محیط اپنے کرکٹ میں رزم آرائیوں کے دوران مجھے بدترین ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی بنا پر میرے اندر ناکامی کے سامنے خود کو مجتمع کرنے کا ایک دفاعی نظام تشکیل پا گیا۔ اس طرح میں خود کو اپنے پاؤں پر کھڑا رکھنے اور شکست کے بدترین اثرات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوا۔ اس حوالے سے میری سب سے زیادہ تکلیف دہ یادوں میں سے ایک 1979 سے 80 کے دورہ بھارت میں پاکستان ٹیم کی تباہ کن ناکامی ہے۔ حالت یہ تھی کہ ہمیں چوری چھپے رات کی تاریکی میں پاکستان آنا پڑا۔ خوف تھا کہ غصے میں بھری عوام بے عزت نہ کر دیں۔ کسٹم کے عملے نے ہم سے ہر وہ چیز لے کر ضبط کر لی جو انہیں ملی۔ انہوں نے ہماری جیبوں تک کی تلاشی لی اور ہمیں 2 گھنٹے تک ہوائی اڈے پر روکے رکھا۔ لوگوں کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے، جس کا ہمیں 100% یقین تھا، ہم کئی دن تک گھروں سے باہر نہ نکلے۔ 7 برس بعد بھارت کو شکست دے کر ہم اسی لاہور ایئرپورٹ پر اترے تو ہمیں کسٹم کی جانچ کے مراحل سے گزارا ہی نہیں گیا۔ ہوائی اڈے کا عملہ ہمیں کاندھوں پہ اٹھا کر باہر لایا، جہاں ہزاروں لوگ ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ایئرپورٹ سے شہر کے مرکز تک 5 کلومیٹر طویل راستے کے دونوں طرف لوگوں کے ہجوم ہمارے لیے نعرہ زن تھے۔ دوسری مرتبہ خوشی اور جشن کا ایسا سما تب دیکھنے کو ملا جب ہم 92 کا عالمی ورلڈ کپ جیت کر لاہور آئے۔ کرکٹ سے وابستگی کے اختتام تک مجھے فتح اور شکست کے تمام جہات کے بارے میں کافی آگہی حاصل ہو گئی تھی۔ میں نے یہ سیکھا کہ جیت کر آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ امتحان اور آزمائش آ پڑے تو قوت و برداشت کو بروئے کار لانا اور صبر کرنا چاہیے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ آپ عوامی غیظ و غضب کا نشانہ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات تو آپ کے قریبی دوست بھی آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ناکامی کے حوالے سے سمجھنے کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عذر ڈھونڈنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، نہ ہی کوئی آپ کے دلائل سننے پہ آمادہ ہوگا۔ بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ ناکامی یتیم کی طرح ہوتی ہے اور آپ بالکل تنہا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ پورے وقار کے ساتھ شکست قبول کریں اور جیتنے والے کو مبارکباد دیں۔ اس کے بعد آپ کو تجزیہ کرنے کی صلاحیت بروئے کار لانی چاہیے۔ طے کریں کہ آپ سے کون کون سی غلطیاں سرزد ہوئیں۔ کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود ہی اپنے بہترین نقاد ہوتے ہیں۔ جب میں اس بات کا موازنہ کرتا ہوں کہ میں خود سے زیادہ باصلاحیت کھلاڑیوں کی نسبت کہیں زیادہ کامیاب کیوں کر ہوا، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو بڑا ہی مہربان ہے، مجھے اپنی خامیوں کا درست اندازہ لگانے کی کچھ نہ کچھ صلاحیت عطا کر رکھی ہے۔ بائیں پنڈلی پر چوٹ کے باوجود 2 برس کی غیر حاضری کے بعد اکتوبر 1984 میں جب میں نے دوبارہ باؤلنگ شروع کی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے باؤلنگ ایکشن میں ایک بڑی خامی پیدا ہو گئی ہے۔ 3 ماہ تک میں نے ہر حربہ آزما کر اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میرے ذہنی ارتکاز کا یہ عالم تھا کہ ایک رات میں نے خواب میں خود کو باؤلنگ کرتے دیکھا۔ نیند کے دوران مجھے معلوم ہو گیا کہ خامی کیسے دور ہوگی۔ فوراً میں نے اپنا ایکشن درست کر لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کرکٹ کے کتنے ہی کھلاڑی غلط تجزیوں کی بھینٹ چڑھ گئے، ان کا کردار ختم ہو گیا۔ حیات کی کشمکش میں آدمی کے لیے سب سے بڑا خطرہ مایوسی سے جنم لیتا ہے۔ ناکامی حوصلے توڑ دیتی ہے۔ ایسی نفسیاتی حالت میں انسان غلط تجزیہ کرتا ہے جو مزید ناکامیوں کی بنیاد بن جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ظہیر عباس سے زیادہ یکسو بلے باز آج تک نہ دیکھا، وہ جسے انگریزی میں ٹائمنگ کا فہم و ادراک کہتے ہیں۔ میرے اس دوست کو اس فن میں صاحب کمال سمجھا جاتا تھا۔ اس میں یہ صلاحیت قدرتی طور پر موجود تھی۔ 1978 میں اس نے پاکستان کا دورہ کرنے والی بھارتی ٹیم کا باؤلنگ اٹیک تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ محض 1 برس بعد جب ہم بھارت کے دورے پہ گئے تو شائقین نے اس سے بے پناہ امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ان کی امیدوں کے بوجھ تلے وہ دبا جا رہا تھا۔ ناکامی کے خوف کا تدارک کر کے اپنے کھیل کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے کے بجائے اس نے دوسری سمت دیکھنا شروع کر دیا۔
سب سے پہلے تو اس نے اپنے بلے بازی کی تکنیک کے ساتھ غیر ضروری چھیڑ چھاڑ کی۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ اسی تکنیک کی بدولت 1 برس پہلے وہ ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ کچھ روز بعد وہ اپنی آنکھوں کا معائنہ کرا رہا تھا کہ شاید کوئی خرابی پیدا ہو چکی ہو۔ مزید 2 ہفتے گزرنے پر اس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ اس کے خیال میں کسی نے اس پر کالا جادو کر دیا تھا۔ آخرکار اس عظیم بلے باز کو ٹیم سے الگ ہونا پڑا۔ سالہ سال کے مشاہدے سے میں نے سیکھا ہے، بہت سے لوگ محض اس لیے نامرادی کے بھینٹ چڑھ جاتے ہیں کہ اپنی ناکامی کا درست تجزیہ کرنے کی صلاحیت سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ الیکشن میں نامرادی کے بعد مجھے تنہائی درکار تھی تاکہ میں خوب سوچ سمجھ کر تجزیہ کر سکوں۔ میں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اخبارات پڑھنے کا ہرگز کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے نقادوں کے کالم پڑھ کر خود کو اذیت دینے سے کیا حاصل جو کبھی بے تعصب نہیں ہوتے، جو دشمنی پہ ادھار کھائے بیٹھے ہوں اور جو کینہ اور انات کی بنیاد پر تجزیے کرتے ہوں۔ میں نے لوگوں سے میل ملاپ بھی ختم کر دیا، کیونکہ آپ جتنے زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں اسی قدر زیادہ مشورے وہ آپ کو دیتے ہیں۔ لوگوں کے پاس مفت مشوروں کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ طبیعت میں تلخی گھلنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کسی بھی ناکامی کے بعد میدان میں واپس آنے کے لیے جب مجھے غلطیوں کا تجزیہ کر کے حکمت عملی ترتیب دینا ہوتی ہے تو میں ہمیشہ تنہائی اختیار کر لیتا ہوں۔ اب کچھ وقت نکال کر اپنے خاندان کے ساتھ پوٹوہار میں زیر زمین نمک کے خزانوں سے متصل پہاڑوں کی طرف چلا گیا، جسے سالٹ رینج کہا جاتا ہے۔ یہاں کتنے ہی برس میں نے اس سطح مرتفع پہ شکار کھیلتے ہوئے گزارے تھے۔ بعض اعتبار سے یہ پاکستان کے بہترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہیں کلر کہار میں وہ جھیل ہے جہاں قدرتی نظاروں پر فریفتہ ہو جانے والے مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے پڑاؤ کیا تھا۔ اس مقام کو تخت بابری کہا جاتا ہے۔ بلندیوں پر چشمے ابلتے ہیں، ان میں سے کچھ جھیل میں اتر جاتے ہیں، کچھ دوسرے جھرنے سامنے سڑک کے اس پار گلاب کے باغوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہاں صدیوں سے برصغیر کا بہترین عرق گلاب ملتا ہے۔ بائیں ہاتھ ایک قدرے ہموار پہاڑی پر صدیوں سے ایک مزار کی عمارت سر اٹھائے کھڑی ہے۔ ارد گرد نظر نواز درختوں کے جھنڈ ہیں جس میں مور ناچتے ہیں۔ میں نے وہاں تمام تفکرات سے دور سکون اور مسرت سے بھرپور چند ایام گزارے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران شاید ہی مجھے جمائمہ اور سلیمان سے آسودگی کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا تھا۔ اپنے پہلے بچے کے ساتھ وقت گزارنے سے جو خوشی حاصل ہوئی، ناکامی کی تمام کلفت اس نے کافور کر دی۔ اس ہار کو تسلیم کرنا میرے لیے بہت آسان رہا۔ پہلے سے ذہنی طور پہ میں تیار تھا۔ الیکشن لڑنے کے قابل ہم بالکل نہ تھے اور نہ ہمارے پاس کوئی ٹیم تھی جس کی مدد سے ہم حکومت قائم کر کے اپنا پروگرام نافذ کر سکتے۔ میں نے سوچا کہ اس الیکشن نے کم از کم یہ موقع تو ہمیں فراہم کیا کہ ہم کرپشن اور احتساب ایسے معاملات کو اجاگر کرنے میں کامیاب رہے۔ مزید یہ کہ انتخابی مہم نے قومی سطح پر ہمیں اپنی پارٹی کی تنظیم کا موقع فراہم کر دیا۔ دوسری طرف شکست کے نتیجے میں نو تشکیل شدہ پارٹی پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے۔ جمائمہ میری بہنوں اور قریبی دوستوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ وہ سوچتے کہ لوگوں کی جلی کوٹی باتوں اور اخباری کالموں میں چھپنے والے طنز کا سامنا کیسے کیا جائے۔ بیچاری جمائمہ پہلے ہی یہودی سازش والے قصے کو برداشت کیے بیٹھی تھی، اب آئے دن ایسے مضامین پڑھا کرتی جن میں اس کے رفیق حیات پر تنقید کی جاتی، گاہے اس کی تضحیک بھی کی جاتی، اس کا تمسخر بھی اڑایا جاتا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ میڈیا نے مجھے بھون کر رکھ دیا۔ دائیں اور بائیں بازو والے سبھی میرے در پہ تھے۔ بے ایمان سیاست دانوں نے الگ مجھ پر یلغار کر رکھی تھی۔ وہ خاص طور پہ میری جان کے دشمن تھے۔ میں اس بات کا حامی تھا کہ جن لوگوں کی کرپشن ایک خاص حد تک متجاوز ہو انہیں موت کی سزا ملنی چاہیے، وہ کیوں کر مجھے معاف کرتے۔ 1983 کے بعد جب میری ٹانگ ٹوٹی اور 1 برس تک مجھے گھر بیٹھنا پڑا، میں نے کرکٹ کے میدان اور ہسپتال کے قیام کی صورت بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ الیکشن میں میری تباہ کن شکست نے حاسدین کو بدلہ لینے کا موقع دیا۔ حسد کا مکروہ جذبہ ازل سے آدمی کے ساتھ ہے۔ ایک جلنے اور جلانے والی جبلت انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ لوگ کامیاب شخصیات کا زوال چاہتے ہیں۔ بدترین شکست سے ہم دوچار ہوئے تھے، ہمارا صفایا ہو گیا تھا۔ یہ محض ایک ہار نہ تھی بلکہ ہم بکھر گئے تھے۔ مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم جمود کے حامی سیاستدانوں کو ان کے اپنے میدان میں شکست نہیں دے سکتے۔ صرف ایک صورت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، جب ذوالفقار علی بھٹو کی 1970 کی ایسی تحریک پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس میں لوگ امیدوار کے بجائے پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ الیکشن کے چند ہفتے بعد اظہار ہمدردی کے لیے میاں بشیر ہمارے گھر آئے۔ جمائمہ نے ان سے کہا،
میں چاہتی ہوں کہ عمران سیاست میں حصہ نہ لے۔ اس نے انہیں بتایا کہ کرکٹ اور کینسر ہسپتال کی بدولت پاکستان میں میری کس قدر عزت تھی، لیکن اب میں تمسخر کا نشانہ ہوں۔ مجھ پر لطیفہ گوئی ہوتی ہے اور ہماری نجی زندگی کے حوالے سے گڑے مردے اکھاڑے جاتے ہیں۔ اس نے کہا، میری دلی خواہش ہے کہ عمران صرف سماج سدھارنے کا کام کرے اور ہر قسم کے تنازعات سے دور رہے۔ وہ جمائمہ کی باتیں سن کر مسکراتے رہے اور بولے، زندگی کا مقصد حصول شہرت نہیں ہوتا۔ اپنی ذات کی تشہیر کو جو لوگ زندگی کا مقصد بناتے ہیں، آئے دن ان کی آرا بدلتی رہتی ہیں۔ وہ مضبوط کردار کے حامل کبھی نہیں ہوتے۔ جمائمہ کو انہوں نے اس باعزت اور کامیاب تاجر کی کہانی سنائی جو صبر و شکر کے ساتھ خوش و خرم جی رہے تھے۔ جب وہ 40 برس کی عمر کو پہنچے تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ جب انہوں نے اپنا پیغام پھیلانے کی کوشش کی تو شہر کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ یہ پیغام ان کے آبائی عقائد کے خلاف تھا۔ وہ لوگ پتھر سے بنائے گئے خداؤں کو پوجتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر سال بہت سے لوگ بتوں کی پوجا کرنے وہاں اکٹھے ہوتے، جس سے مقامی تاجروں کا خوب مال بکتا۔ ان کے اس معاشی مفاد کو اس نئے پیغام سے خطرات لاحق تھے۔ جب وہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے تو ہر انداز سے انہیں برا بھلا کہا گیا، ان کا تمسخر اڑایا گیا۔ وہ بے انتہا باعزت اور بہت حساس تھے، اس لیے لوگوں کے رویے پہ دل برداشتہ ہوئے۔ ایک روز ان کے چچا نے انہیں اتنا برا بھلا کہا اور اس قدر تمسخر اڑایا کہ وہ گھر آ کر اپنی اہلیہ کے سامنے رو دیے، جو ظاہر ہے انہیں خوب جانتی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ صادق اور امین ہیں، ان پر وہ مکمل ایمان رکھتی تھیں، لہٰذا وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں اور ان سے کہا کہ وہ اپنی دعوت کو جاری رکھیں۔ وہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جو بالآخر انسانی تاریخ کی عظیم ترین تہذیب کے بانی قرار پائے، آدمی کے سب سے بڑے نجات دہندہ۔ اللہ نے انہیں رحمت للعالمین کہا، چمکتا ہوا سورج قرار دیا، فرمان صادر ہوا کہ ہم نے آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اللہ کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ آسمانوں پر فرشتے اور ان کا پروردگار بھی اسی ہستی پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر یہ درود ابد الآباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لازم قرار پایا۔ دنیا کا کوئی خطہ، زندگی کی کوئی ساعت ایسی نہیں جب ان پر درود نہ پڑھا جاتا ہو، جب زمین ان کے ذکر سے آباد نہ رہتی ہو۔ میاں بشیر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ تکالیف وقتی ہیں۔ اگر صاف ستھرے لوگ سیاست میں نہ آئیں گے تو بددیانت ملک کو لوٹتے رہیں گے، پھر یہ ملک اس قابل نہیں رہے گا کہ بھلے آدمی یہاں آباد رہ سکیں۔ جمائمہ کو ان باتوں سے کچھ تسلی تو ہوئی، مگر وہ اپنی اس بات پہ مصر تھی کہ میں اپنی مصروفیات کو دوسرے انداز سے ترتیب دوں تاکہ خاندان کو بھی مناسب وقت مل سکے۔ اس کی یہ بات میں نے مان لی، اپنی مصروفیات کو زیادہ سختی کے ساتھ منظم کیا تاکہ میں اہل خانہ کے ساتھ چند گھنٹے روزانہ بتا سکوں۔ حقیقت مگر یہ تھی کہ میری مشکلات کا ابھی آغاز ہوا تھا۔ پارٹی شدید مالی مشکلات کا شکار تھی۔ بہت بڑی رقم الیکشن کے ہنگامے پر رائگاں گئی۔ ہم مقروض تھے اور یہ قرض بہرحال ادا کیا جانا تھا۔ ایک ایسی پارٹی کو کون چندہ دیتا جو بدترین تباہی کا شکار تھی۔ جب میں ٹیم کا کپتان تھا تو شکست کی صورت میں چند روز ٹیم کے اجلاسوں میں شریک نہ ہوا کرتا، فائدے کے بجائے الٹا اس طرح نقصان ہوتا۔ ایسے اجلاسوں میں ہمیشہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ٹیم انتشار اور مایوسی کا شکار ہو جاتی۔ سیاست اور کرکٹ میں فرق ہے۔ ٹیم کے پاس موقع ضرور ہوتا ہے کہ از-سر-نو خود کو منظم کر کے اگلے میچ کے لیے تیار ہو جائے۔ پارٹی کو آئندہ الیکشن کے لیے 5 سال کا انتظار کرنا تھا۔ اس اثناء میں سفاک اور بے رحم شریف برادران کا مقابلہ کون کرے گا؟ نواز شریف کا بھائی شہباز بھی تو ایک پرجوش سیاستدان ہے۔ یہ دونوں اپنے مخالفین کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے میں بلا کی مہارت رکھتے ہیں۔ ہاری ہوئی کرکٹ ٹیم کی طرح میری پارٹی کے لوگ بھی قربانی کے بکروں کی تلاش میں تھے۔ جو لوگ الیکشن میں حصہ نہ لینے کے حق میں تھے انہوں نے شرکت کے حامیوں کو سولی پہ چڑھا رکھا تھا۔ جو باقی تھے وہ میری قیادت پہ اعتماد کھو چکے تھے۔ کبھی لوگوں کو یقین تھا کہ میں جس بھی میدان میں اتروں گا کامیاب رہتا ہوں۔ اس ہار نے ان کا اعتماد متزلزل کر دیا۔ لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ جب میں کرکٹ میں آیا تھا تب بھی اول مجھے کامیابی نہیں ملی تھی۔ اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ کے بعد مجھے ٹیم سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے مجھے پورے 5 سال لگے تھے۔ کرکٹ کے پہلے دورے کے بعد بہت سے اخبارات مجھے عمران خانٹ لکھا کرتے تھے، یعنی عمران کانٹ، وہ عمران جو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہسپتال کا منصوبہ بھی آغاز میں ہچکیاں لیتا رہا۔
ہمارے دانشور مفکرین اور لیڈران کرام ابتدا میں سمجھتے تھے کہ یہ ادارہ کبھی نہیں بن پائے گا، مگر بن کر رہا۔ انہیں یقین تھا کہ اسے چلانا ناممکن نہ ہوگا، مگر دیکھا کہ کیسا چلا۔ پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان میں جو اختلافات اندر ہی اندر پنپ رہے تھے، اب کھل کر سامنے آئے۔ بعض سینئر لیڈر مایوسی کی شدید کیفیت سے دوچار تھے۔ کچھ نے پارٹی چھوڑ دی۔ وہ لوگ جو محض اس لیے میرے ساتھ آ ملے تھے کہ اقتدار میں آنے کا شاید یہ آسان ترین ذریعہ ہے۔ کچھ ایسے بھی تھے آئندہ الیکشن تک جنہوں نے میرے ساتھ رفاقت کو وقت ضائع کرنے کے مترادف جانا۔ پھر ایسے بھی تھے جو سیاسی انتقام کا نشانہ بننے سے گھبراتے تھے۔ ہماری سیاست میں یہ بہرحال معمول کی ایک بات ہے کہ جیتنے والا اپنے مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے پولیس اور دوسرے سرکاری افسروں کو استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اچانک انکم ٹیکس آفیسر آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدماش گھر آ کر آپ کی ٹھکائی کر جاتے ہیں۔ 30 اکتوبر 2011 کے تاریخ ساز جلسے کے بعد لاہور میں تحریک انصاف کے رہنما محمود الرشید کے خاندان کو ایک بیہودہ مقدمے کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 ہفتے بعد ہمارے لاہور دفتر پر تالا لگا دیا گیا، اور یہ تو بار بار ہوا کہ رکنیت سازی کی مہم کے ہنگام میں ہمارے پرچم، بینرز اور پوسٹر رات کی تاریکی میں نوچ ڈالے گئے۔ میرا ایک کزن اسد جہانگیر آکسفورڈ سے تعلیم پانے کے بعد 1969 میں پولیس میں بھرتی ہوا۔ اس نے مجھے 1977 میں منعقد ہونے والے الیکشن کے بعد پیش آنے والے واقعے کے متعلق بتایا۔ وہ سندھ میں تعینات تھا اور مصالحت پسندی کا اس پر غلبہ تھا۔ ایک مقامی زمیندار حال ہی میں رکن اسمبلی منتخب ہوا تھا۔ ملاقات کے لیے وہ اس کے دفتر آیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے حیران و پریشان اسد سے بڑی نرمی کے ساتھ درخواست کی کہ چند سپاہی وہ اس کے سیاسی مخالف کے گھر بھیجے تاکہ وہ اس کی پٹائی کریں۔ جاگیردارانہ کلچر میں جیتنے والا اس چیز کو اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے کہ وہ ہارنے والے کی مزید توہین کرے۔ عدلیہ بھی حزب اختلاف کو تحفظ فراہم نہیں کرتی، ہمیشہ وہ انتظامیہ کے تابع رہ کر کام کرتی ہے۔ قانون کی حکمرانی کے اس مکمل فقدان نے بے چارگی کا ماحول پیدا کیا، بلکہ غلامی کا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک امیدوار پرلے درجے کا بددیانت ہے، بہت لوگ انتقامی کارروائی کے خوف سے اس شخص کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ انہیں اس کی سرپرستی درکار ہوتی ہے۔ بے زمین کسانوں کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ اس معاملے میں وہ سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ اگر وہ زمیندار یا اس کے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ نہ دیں تو یہ اندیشہ رہے گا کہ مار پیٹ کر انہیں گاؤں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ خدا کی بستی میں بے یار و مددگار بھٹکنے اور نیلے آسمان تلے بھیک کا ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ ناکامی نے صرف پارٹی کے لیے ہی عطیات کا حصول مشکل نہیں بنایا، بلکہ کینسر ہسپتال بھی اس سے متاثر ہوا۔ بڑی تعداد میں مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، چنانچہ خسارہ بڑھنے لگا۔ ان دنوں ادارہ صرف 30% آمدن اپنے ذرائع سے پیدا کرتا تھا، باقی تمام اخراجات چندے سے پورے ہوا کرتے تھے۔ الیکشن کے ہنگام میں سیاسی مخالفین نے میری ذاتی زندگی کو نشانہ تو بنایا ہی تھا، یہ الزامات بھی لگائے کہ کینسر ہسپتال میں غریبوں کو مفت علاج کی سہولت میسر نہیں، اور یہ کہ میں نے ہسپتال کو ملنے والے عطیات اپنے انتخابی مہم پہ اڑا دیے۔ اس بات سے یقیناً ہسپتال کو چندہ دینے والے کچھ لوگ شک کا شکار ہوئے اور ترسیل رک گئی۔ بورڈ کے 2 اہم ارکان رزاق داؤد اور ڈاکٹر پرویز حسن نے مجھ سے کہا کہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لوں۔ ان کے مطابق خدشہ یہ تھا کہ ہسپتال ناکام اور برباد ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کرپٹ سیاسی کلچر میں میری کامیابی کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ ساری زندگی مجھے عملیت پسندی کا درس دیا جاتا رہا۔ اپنے کرکٹ کیریئر میں اور بعد ازاں ہسپتال کی تعمیر کے دوران بھی ہمیشہ مجھ سے یہی ایک تقاضا تھا، مگر میں ہمیشہ سے ایک خواب پرست ہی رہا۔ میرے نزدیک آج پاکستان میں ایک خاص حد سے زیادہ عملیت پسند ہونے کا مطلب کرپٹ اور جابرانہ جمود قبول کر لینا ہے۔ جب بھی میری زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں اور مایوسی انتہا کو چھونے لگتی ہے تو میں پیچھے مڑ کر اپنے کرکٹ کیریئر اور ہسپتال کے لیے جدوجہد کے یہ سارے موقع یاد کرتا ہوں اور اپنے مالک کو یاد کرتا ہوں جو مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اس سے امید رکھنے والا کبھی نامراد نہ ہوگا۔ جو اس سے نا امید ہے اس کی کوئی امید بر نہ آئے گی۔ ہر چند کے چاندنی کی طرح اس کی رحمت کے بعض پہلو سبھی پر برستے ہیں، کھیتوں کھلیانوں میں، پہاڑوں اور بستیوں پر، دریاؤں اور ریگزاروں پر، گھروں، ان کے دامنوں اور چھتوں پر۔ لیکن اگر کوئی خود کو تنگ و تاریک کمرے میں بند کر کے کنڈی چڑھا لے تو چمکتا ہوا چاند اسے کیوں کر دکھائی دے گا؟